نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ڈیبیٹنگ اینڈ کیریئر کونسلنگ کلب کے پلیٹ فارم سے سیدہ سعدیہ فردوس آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا آج کا موضوع سخن ہے افکار قائد اور پاکستان۔ آپ کے اقوال ہی آپ کے افکار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا جو کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم نے ایک ایسی اسلامی ریاست کو چاہا ہے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب شکست اور بیچارگی مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی، تب قائد اعظم نے مسلمانوں کی قیادت کی کمان سنبھالی۔ جی ہاں، آپ کی ولولہ انگیز تقاریر مسلمانوں کے تنے مردہ میں لہو دوڑانے کے کام آتی ہیں۔ حقیقت میں آپ نے انگریزوں اور ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں یہ باور کرایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ ازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ ازن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرارداد مقاصد دراصل افکار قائد ہی ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دکھ کو قریب سے دیکھا۔ جی ہاں، آپ کی ولولہ انگیز کوششوں اور انتھک محنتوں کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا ہوگا جو کہ انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی اصولوں پر قائم ہو۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔